بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہم مسلمان مفکرین ماہرین تعلیم کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ابن سینا۔ اس سے پہلے ہم ابن خلدون اور امام غزالی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ابن سینا کے بارے میں۔ ابن سینا کا جو دور ہے 1980 عیسوی سے لے کے 1038 عیسوی تک ہے۔ آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے، لیکن آپ جس نام سے مشہور تھے وہ ہے شیخ ابو علی سینا۔ یورپ میں آپ ایویسینا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ بخارا لے گئے۔ وہاں آپ کو تعلیم دلانے کے لیے لے گئے تھے، کیونکہ ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا۔ آپ کو جن مضامین میں دلچسپی تھی ان میں تصوف، طبیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد الطبیات ہیں۔ آپ نے ان مضامین میں اس حد تک کمال حاصل کر لیا کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کی علم کی مثال دینے لگے، آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے۔ جب آپ 21 سال کے ہوئے تو آپ نے مختلف علوم و فنون میں اس قدر کمال حاصل کر لیا کہ آپ نے اسی عمر سے ہی لکھنے لکھانے کا کام شروع کر دیا، بہت سی کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ آپ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب جس کا نام الشفاء ہے، یہ کتاب 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے کہ اس کتاب پہ بہت سے علوم پر بحث شامل ہے، بہت سے علوم کے بارے میں لکھا گیا ہے، بہت سے علوم کے بارے میں وسیع معلومات کا ذخیرہ ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں جن علوم پر، جن مضامین پر بات کی گئی ہے، جن مضامین کو لکھا گیا ہے، ان میں علوم فلکیات، طبیات، ما بعد الطبیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین شامل ہیں۔ ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں چھپ چکے ہیں۔ آپ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی پہنچے۔ آپ نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی اختیار کیا۔ بعد میں آپ کتابیں لکھنے اور لکھانے میں بھی مصروف رہے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے جو سارا مال و دولت تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب ہم ان کے تعلیمی تصورات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے حواس خمسہ کے ذریعے معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ عقلی اور منطقی استدلال وہ علم حاصل کرنے کا صحیح معیار ہے، علم حاصل کرنے کی بنیاد ہے۔ ابھی عقلی اور منطقی استدلال کیا ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کریں اور فکر کے ذریعے سے معلومات حاصل کریں کہ ہم کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں، بوجھیں، سمجھیں اور پھر ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کہ عقل وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا جو سرچشمہ ہے، کہ عقل کے ذریعے سے عقل ہی علم کا ماخذ ہے، عقل ہی علم کا منبع ہے، عقل سے ہی علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ کہ عقل وہ کہہ رہی ہیں کہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہم عقل کے ذریعے سے ہی ارد گرد کی معلومات کے بارے میں، ماحول کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل مؤثر اب کیا ہے؟ عقل مؤثر انسان کے طبع میلان، کہ انسان کا شوق، اس کی دلچسپی، اس کا رجحان اور اس کی فطری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ ایک چیز وہ کہہ رہی ہے عقل مؤثر انسان کے طبع میلان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب چھٹی حس کیا ہے؟ چھٹی حس کہ وہ ہمیں
خطرات کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، تو عقل مؤثر کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتی ہے اور علم کو قابل فہم، علم کو سمجھنے کی شکل اختیار کرتی ہے کہ ہم علم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں، اس کی توضیح کیسے کر سکتے ہیں۔ اب جو ان کا تصور قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، لیکن اب انسان کا وصف کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانے، اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مانے، اللہ تعالیٰ کو مطلق کی حقیقی مانے، اور خود انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ نظام تعلیم میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہوگی، کہ اسی قدر کو مقصد کی حیثیت حاصل ہوگی، ہم اپنا نظام تعلیم اسی مقصد پر متعین کریں گے کہ عبادت اسلامی کی پابندی کرنی چاہیے، فکر و عمل میں ہم خالص ہونے چاہیے، خاص اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے، اور ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے، کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، کہ ہم صرف ہمارا مطمع نظر کیا ہو، ہمارا مقصد کیا ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ یہ تو تھے ان کے تعلیمی تصورات۔ اب ہم ابن سینا کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد وہ کہہ رہی ہیں رضا الہی کا حصول، کہ ان کی تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، جو تعلیم بھی حاصل کریں، وہ کیا ہو کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، کہ ہمارا مقصد ریاکاری نہ ہو، ہماری نیت میں ہم خالص ہوں، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، چاہے ہم وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں یا چاہے پھر ہم دینی تعلیم حاصل کریں۔ وہ انسان کو کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسرا مقصد وہ کہہ رہی ہیں ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ ان کے نزدیک تعلیم کا اہم مقصد طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، ان کو پروان چڑھانا ہے، ان کو نشو و نما دینا ہے، کیونکہ اگر طالب علم کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو گئیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر لے گا، کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ عقل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرے تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکے گا، وہ صحیح طور پر علم حاصل کرے گا۔ اس لیے ان کے نزدیک طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کو نشو و نما دینا، ان کو پروان چڑھانا اصل مقصد ہے، کیونکہ اگر طالب علموں کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو گئیں تو وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ان کی تعلیم میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ علم و عمل میں مطابقت ضروری ہے۔ ابن سینا خیال کرتے ہیں کہ جو علم حاصل کریں اس پر ہم عمل بھی کریں، کہ ہمارا علم جو ہے عمل کے بغیر بیکار ہے۔ ان دونوں کے نزدیک مطابقت ضروری ہے ان دونوں میں، اور وہ کہتے ہیں بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت پر ہو، جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے، جو علم ہم حاصل کریں اس پر ہم عمل بھی کریں۔ ایسا علم جو ہے وہ بیکار ہے جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، ایسا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ علم اگر ہم نے سیکھ لیا ہے، کچھ علم ہمیں ہو گیا ہے، تو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا وہ علم جو ہے وہ ہمارے لیے بیکار ہوگا، بلکہ ہمارے لیے وبال ثابت ہوگا۔ نصاب تعلیم کے بارے میں انہوں نے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق انہوں نے تعلیم کو یا علوم کو 3 حصوں میں 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ علوم، دنیوی علوم، اور نمبر 3 پہ وسطی علوم۔ سب سے پہلے ہم اعلیٰ علوم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اعلیٰ علوم کون سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں، جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں، اس میں کون کون سے علوم وہ شامل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان علوم کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے علوم جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اعلیٰ علوم میں
شمار کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ کہتے ہیں دنیوی علوم، کہ ظاہر ہے، نام سے ظاہر ہے کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، جن کا تعلق مادے سے ہے۔ اب مادے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جگہ رکھتی ہے، جو وجود رکھتی ہے، جو جگہ گھیرتی ہے، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اب اس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے۔ اب کون کون سے علوم اس میں شامل کرتے ہیں؟ مثلاً علم کیمیا، علم طبیات اور علم طب وغیرہ۔ کیمیا سے مراد کیمسٹری، طبیات فزکس اور علم طب ڈاکٹریٹ وغیرہ، کہ ان علوم کا تعلق چونکہ ہماری دنیا سے ہے، اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں دنیوی علوم۔ نمبر 3 پہ وہ کہہ رہے ہیں وسطی علوم، وسطی، درمیانے، وسط، کہ وہ علوم جو بعض خصوصیات اور بعض پہلوؤں سے ان کا تعلق مادی دنیا سے ہے، اور بعض خصوصیات اور بعض پہلوؤں سے ان کا تعلق مابعد الطبیات سے ہے۔ اب ان میں کون سے علوم شامل ہیں؟ مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ یہ تو تھے ابن سینا کے نزدیک نصاب تعلیم، جس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: اعلیٰ علوم، دنیوی علوم اور وسطی علوم۔ اب ہم ان کے فلسفہ تدریس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، ان کی حکمت تدریس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے تدریس کے بارے میں کیا جو ہے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ سب سے وہ پہلے کہتے ہیں کہ ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ ریاکاری، دکھاوا نہ ہو، ہم جو کام بھی کریں اس میں ریاکاری سے بچیں، کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہو؟ خالص ہو۔ خالص کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ کہ ہم جو علم بھی حاصل کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جب علم حاصل کر لیں گے تو ہمارے اندر غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، ہم دوسرے لوگوں سے اعلیٰ ہو جائیں گے، دوسرے لوگ ہم سے ادنا ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کو ہم حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ہم ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے علم حاصل کریں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی عبادات اور اسلامی طور طریقوں کی پابندی کریں۔ اب اسلامی شعائر کون کون سے ہیں؟ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز شامل ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس میں روزہ شامل ہے۔ نمبر 3 پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے، کہ ہم بسیار خور نہ بن جائیں۔ اب اگر ہم بسیار خور بن جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے، ہمارے اندر سستی آ جائے گی، ہمارے اندر کاہلی آ جائے گی، ہماری جو ایکٹیونیس ہے، ہماری جو چستی اور چلاکی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے، حد سے زیادہ نہ کیا جائے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و معافیہ سے بے نیازی ضروری ہے، کہ اگر ہم عقل اور سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عقل کل بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کی جو ضروریات ہیں، دنیا کا جو مال و جاہ ہے، جو دنیا کی مال و دولت ہے، اس سے ہمیں بے نیازی اختیار کرنی چاہیے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں ان کے استاد اور شاگرد کے تعلقات کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا چاہیے، کہ سب سے پہلے جو کام بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کہ سب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور جو سب سے آخر میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرمہ لگانا چاہیے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی ہمارے اندر خواہش ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہمارے اندر خواہش ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرمہ لگانا چاہیے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاؤں جما کر کھڑا رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انسان اپنا شعار بنائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام حاجت روا اللہ تعالیٰ کو ہی مانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز ہے، سب سے بہتر سکون روزہ ہے، اور واقعی ایسے ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور روزے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، کہ روزہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے گناہوں کی ڈھال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے مفید نیکی ہے وہ صدقہ ہے، اور سب سے رائگاں اور سب سے فضول کوشش ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، لوگوں کو
کہ میری عزت ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، اس لیے میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ سب سے رائگاں فضول کوشش ہے۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے وہ کہتی ہیں کہ دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ دل کا زنگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے دور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین نیت وہ ہے کہ جو علم سے پیدا ہو اور لذتوں کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ بہترین عمل آپ کا وہ ہے جو علم کی بنیاد پر ہو، پہلے آپ علم حاصل کریں اور پھر علم کی بنیاد پر اس پر عمل بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ لذتوں کا استعمال صرف اس مقصد کے لیے کرنا چاہیے کہ انسان کی طبیعت کی اصلاح ہو، آدمی کا وجود قائم رہے یا نو کو بقا حاصل ہو۔ اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں قواعد شرعیہ، اسلامی عبادات، اسلامی شعائر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ میں پابندی ہونی چاہیے، اس کی پابندی میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور وہ کہتے ہیں جسمانی عبادات کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے۔ اب جسمانی عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ جو ہے یہ اہم ہے جسمانی عبادات میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو تھے ابن سینا ہمارے مفکر تعلیم، کہ آج ہم نے ان کا تصور تعلیم، ان کا تعارف، ان کے مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، ان کی حکمت تدریس اور استاد اور شاگرد کے تعلقات کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے طالبات آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، والسلام۔